کا نکاح اللہ کے محبوب نے مسجد نبوی میں فرمایا. صرف بتایا نہیں، صرف اعلان نہیں کیا، بلکہ پریکٹیکل میرے آقا نے اپنی بیٹی خاتون جنت کا نکاح مسجد نبوی میں کیا. اس سے بہتر نکاح ہے کوئی؟ نہ اس سے بہتر کوئی بیٹی ہے، نہ ہوئی ہے، نہ قیامت تک ہو سکتی ہے. نہ اس بیٹی سے، نہ اس دلہن سے زیادہ عظمت والی دلہن آج تک ہوئی ہے، نہ قیامت تک ہو سکتی ہے. نہ اس دولہے جیسا. کون دولہا؟ کون دولہا؟ کون دولہا؟ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جس میں دولہا مولائے کائنات ہوں. غور کرو، غور کرو. آج کیا کہا جاتا ہے؟ ارے دولہا بڑا مالدار ہے اس لیے شادی لوکل جگہ پہ نہیں کرے گا، میرج ہال میں کرے گا، بڑی جگہ پہ بڑے اسٹیج پہ شادی کرے گا. مالدار ہے. کتنا مالدار ہے؟ کتنا بڑا آدمی ہے؟ کتنا بڑا آدمی ہے؟ صاحب سعودیہ جاب کرتا ہے، قطر رہتا ہے، دبئی رہتا ہے، فلاں جگہ رہتا ہے، بڑا آدمی ہے. میں کہتا ہوں ارے اپنے جملے پر غور کرو. بڑا آدمی ہے، کیا مولائے کائنات سے بڑا ہے؟ کیا علی سے بڑی شان ہے اس کی؟ مگر دیکھو علی نکاح کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں، مسجد میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کی زمین پر سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر، مسجد. اور کیجئے آپ، کہاں ہیں آپ؟ آج حال کیا ہے معلوم ہے؟ یہ جو اسٹیج لگایا جاتا ہے نکاح کا، تمام دوستی کے نام پر جوتے پہننے والے لوگ اسی اسٹیج پر ہوتے ہیں. منہ میں گٹکا ہے، دوستی کے نام پر اسی اسٹیج پر ہیں دولہا کے دوست. سر پہ ٹوپی نہیں ہے مگر وہیں مڈر گستی کر رہے ہیں. وضو کر کے نہیں آئے ہیں مگر اسی اسٹیج پر ہیں. پٹاخے ہاتھوں میں ہیں، اسی اسٹیج پر ہیں. نہ یہ لحاظ ہے کہ نکاح سنت ہے. یہاں قرآن کی بات ہوگی، یہاں دین کی بات ہوگی، یہاں خطبہ پڑھا جائے گا، یہاں رسول اللہ کی سنت ادا کی جائے گی. کسی بات کا کوئی لحاظ نہیں ہے. لیکن وہی نکاح اگر مسجد میں ہوتا ہے تو کوئی ناپاکی کے عالم میں اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے. کوئی بے وضو مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے. کوئی گٹکا کھاتا ہوا مسجد میں داخل نہیں ہوتا ہے. کوئی بغیر ٹوپی والا اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے. جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں پاک بھی ہوتے ہیں اور سر پہ ٹوپی بھی ہوتی ہے، باوضو ہوتے ہیں. اور جہاں یہ پاک باز محفل سجتی ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول وہی ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں اگر آپ کا ذہن حاضر ہو. آج طلاق بہت زیادہ ہو رہی ہے، طلاق بہت زیادہ ہو رہی ہے. میں دارالفتہ میں بیٹھتا ہوں راجستھان میں، 5 سال ہو گئے دارالفتہ میں بیٹھتے ہوئے. صبح سے لے کر شام تک طلاق کے مسائل آتے ہیں. اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں. ہم نے غور کیا، میرے آقا کا ایک فرمان ہے. حضور نے فرمایا جس کام میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ مکمل نہیں ہوتا. جس کام کا آغاز، جس کی شروعات اللہ کے ذکر سے نہ ہو وہ کام کبھی پورا نہیں ہوتا ہے. ہماری شادی ہو تو رہی ہے مگر اللہ کے ذکر سے نہیں ہو رہی ہے. ہر وہ کام ہو رہا ہے جو شادی میں نہیں ہونا چاہیے. حالت یہ ہے ہماری شادی میں، یہ جو 4 دن کی شادی ہے نا، شادی اوریجنل ہے کتنے دن کی؟ شادی صرف آدھا گھنٹے کی اوریجنل شادی، صرف محفل نکاح. اور افسوس کہ اسی محفل نکاح پہ ہماری قوم میں کسی کی توجہ نہیں. شادی 4 دن کی نہیں ہے. آپ کی یہ ہلدی شادی نہیں ہے، آپ کا یہ رات کا جاگنا شادی نہیں ہے، آپ کا یہ ڈی جے بجانا شادی نہیں ہے، آپ کا یہ تماشے کرنا شادی نہیں ہے، آپ کا یہ ڈھول بجانا شادی نہیں ہے، آپ کا یہ شریعت کے خلاف کام کرنا شادی نہیں ہے. یہ 200 لوگوں کی بارات، یہ جہیز، یہ دکھاوے، یہ میرج ہال شادی نہیں ہے. اوریجنل شادی صرف محفل نکاح ہے، جو صرف آدھا گھنٹے میں ہوتا ہے. یہ جو مہندی ہے نا آپ کے گھر میں، پورے خاندان نے پیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. پورے خاندان کے مردوں کو، رشتہ داروں کو ہمارے گھر کی بیٹیاں بالٹیوں میں ہلدی کھول کھول کر پورے محلے کو پیلا کر رہی ہیں. بے حیائی ہے، بے حیائی ہے. تمہاری بیٹیاں اس کام کے لیے رہ گئی، تمہاری بیٹیاں اس کام کے لیے رہ گئی. شرم کی بات ہے یہ، شرم کی بات.
تمہیں اندازہ نہیں ہے، تمہاری بیٹیاں اس کام کے لیے نہیں ہے. تمہاری بیٹیوں کا حال یہ تھا، یہ اتنی پاک باز تھی، یہ سجدہ کر کے دعا کر کے ہاتھ اٹھاتی تھی تو اللہ ان کے ہاتھ گرنے پاک میں دیتا تھا. ان کی دعاؤں کو اللہ پہلے قبول فرما لیتا. تمہاری شادیوں میں یہ جو ہلدی شامل ہو گئی، شادی نہیں ہے اور یہ اسلامی رسم بھی نہیں ہے. آپ کہو گے یہ آئی کہاں سے؟ ڈراموں سے، سیریل سے، ٹی وی سے، غیروں کے یہاں سے. اسلامی رسم نہیں ہے یہ رات کا جاگنا. میرے نبی نے منع فرمایا رات کو جاگنے کے لیے. جاگنے کے لیے میرے نبی نے، اگر کوئی دینی کام نہ ہو تو عشاء کی نماز کے بعد میرے نبی نے فرمایا فوراً سو جاؤ تاکہ فجر میں جلدی اٹھ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. آپ جاگ رہے ہیں، رات جگا کر رہے ہیں، کس کام کے لیے؟ ناچنے کے لیے. بہت سارے لوگ مسکرا رہے ہیں، روئیے روئیے. یہ ہنسنے والی بات نہیں، رونے والی بات ہے. شرم کرو شرم. تمہارے ہاتھ میں محمد عربی کا دامن ہے اور تمہارے ہاتھوں میں، تمہارے گھروں میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں. یہ ہنسنے والی بات نہیں، رونے والی بات ہے. تم مومن ہو، تمہارے گھر میں قرآن جیسی عظیم کتاب موجود ہے. کیا مسلمانوں کی شادیاں ایسی ہوتی تھی؟ کیا مسلمان ایسے ہوتے تھے؟ کیا مسلمانوں کے گھروں پہ شادی کے نام پر ڈھول باجے ڈی جے بجتے تھے؟ نہیں میرے عزیز، ہاتھ جوڑ کے برا لگے تو معاف کیجئے گا، لیکن یہ شادی اسلامی شادی نہیں ہے. بیٹا خدا نے دیا، بیٹی خدا نے دی، رشتہ خدا نے دیا. شادی کے لیے 5 لاکھ کا خرچہ ہے نا، تو یہ 5 لاکھ کا اللہ نے غیب سے انتظام کرایا. سونا اس نے دیا، چاندی اس نے دی. تم کہہ رہے ہو تمہارے بازو کی کمائی ہے، میں کہتا ہوں بازو میں طاقت دینے والی ذات بھی میرے رب کی. تم کہہ رہے ہو تم نے سعودیہ اور قطر سے پیسے کمائے، بازو کی کمائی ہے. ارے نادان، تیری صرف محنت ہے، رحمت تو صرف میرے رب کی ہے. صرف تیری محنت سے کامیابی نہیں ہے. جب تک 2 چیزیں شامل نہ ہو، تیری محنت، خدا کی رحمت، جب یہ 2 چیزیں شامل ہوتی ہے تو اللہ بندے کو کامیاب فرماتا ہے. تیری محنت تو ہو سکتی ہے مگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو کامیابی نہیں ملتی ہے. نہیں میرے عزیز، بدلو اپنے انداز کو. یہ جو علماء منبر پہ بیٹھے، یہ سادات اکرام، یہ غوث اعظم کے شہزادے بیٹھے، یہ سب کے سب یہ جملے آپ سے دشمنی میں نہیں کہتے. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. جو ڈاکٹر چیرتا بھی ہے، پھاڑتا بھی ہے، سلتا بھی ہے، ٹانکے بھی لگاتا ہے، مگر وہ دشمن نہیں ہے تمہارا. وہ یہ نہ کرے تمہارے زخم پر تو تمہاری جان چلی جائے گی. دشمن نہیں ہے، وہ نشتر لگا رہا ہے اس لیے کہ تمہیں نئی زندگی دے رہا ہے. اس لیے علماء جو بیان کرتے ہیں وہ دشمنی میں نہیں، قوم کی اصلاح کے لیے. اس لیے میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں شادی کرو اسلامی، بدلو اپنے انداز کو. اور یاد رکھو ہمارے جن بھائیوں کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے ان سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر تم اپنی بیٹیوں کو کچھ دینا چاہتے ہو تو بند مٹھی اپنی بیٹیوں کو 1 کروڑ روپے دے دو، کوئی بات نہیں. لیکن جہیز کے نام پہ یہ مینا بازار سجانے سے پہلے یہ سوچو تمہارے محلے میں غریب بھی رہتے ہیں. اسلام احساس والا مذہب ہے. اسلام نے ہمارے ضمیر زندہ کرنے کا مزاج دیا ہے. ہم صرف اپنے بارے میں سوچیں گے. میں نے تو ایک روایت اپنے بزرگوں سے ایسی بھی سنی کہ ایک شخص کا اکلوتا بیٹا جب میرے آقا اس کے باپ کو ملا نہیں، حضور کی بارگاہ میں آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ اکلوتا بیٹا ہے، صبح سے نہ جانے کہاں غائب ہو گیا. بزرگوں سے سنا تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ، مل جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد خبر ملی کہ فلاں چبوترے پر یتیم بچوں کے درمیان تیرا بیٹا کھیل رہا ہے. وہ شخص جانے لگا تو ہاتھ پکڑ لیا، میرے آقا نے جانے نہیں دیا. یا رسول اللہ میرا بیٹا مل نہیں رہا تھا، اب ملا ہے تو جانے نہیں دیتے. دیکھو اسلام کیسا احساس والا مذہب ہے. میرے نبی نے کہا سنا نہیں، تیرا بیٹا یتیموں میں کھیل رہا ہے جن کے باپ زندہ نہیں ہے، تو جائے گا سینے سے لگائے گا، پیار کرے گا تو ان یتیم بچوں کا خیال آ جائے گا کاش آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا، کاش آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا. دیکھو اسلام کتنا احساس والا مذہب ہے. یہ لمبا جہیز سجانے سے پہلے یہ سوچا کرو کہ ایک غریب کی بیٹی بھی، آج ہمارا حال یہی تو ہے، جہیز لگانے کے بعد ایک شخص بلاوا دینے کے لیے پورے علاقے میں جاتا ہے، جہیز لگ گیا چل کے دیکھ لیجئے، غریب کی بیٹی
بیٹی بھی نقاب میں آ کے دیکھ رہی ہے، رو رہی ہے، ایک رکشہ چلانے والا بھی نظر سے دیکھ کے جا رہا ہے، اور 4 دنوں سے بستر پہ نیند نہیں آتی ہے۔ میں بھی اس محلے میں رہتا ہوں، اتنا جہیز دینے کی میری حیثیت اور صلاحیت نہیں ہے، کون آئے گا میرے دروازے پر رشتہ لینے کے لیے؟ کتنے غریبوں نے خودکشی کر لی، کتنے غریبوں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کتنے لوگوں کی جنازے نکل گئی، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ موجودہ دور کے تقاضے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی کروں۔ نہیں میرے عزیزو، اللہ نے دولت دی ہے تو دولت پہ اترائیے مت، غرور مت کیجئے، یہ کمپٹیشن کے لیے نہیں ہے دولت، یاد رکھو اللہ دینا جانتا ہے تو دے کے واپس لینا بھی جانتا ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں، قارون کا خزانہ چھین لیا گیا، فرعون کی دولت ختم ہو گئی، شداد اپنی جنت میں ایک لمحے کے لیے جا نہ سکا، رستم جیسے پہلوانوں کا نام ختم ہو گیا۔ عزت دینے والی ذات میرے رب کی ہے، خدا نے دیا ہے، عزت کے ساتھ کھائیے، سر جھکا کے کھائیے، اترائیے نہیں، غرور نہ کیجئے، دکھاوا نہ کیجئے، کمپٹیشن نہیں مجھے دیا ہے میں دوں گا، نہیں میرے عزیز۔ اسلام دین جو ہے احساس ہے، اسلام میں احساس ہے، اس لیے غریبوں کی بھی خیال کریں، کمپٹیشن نہیں ہے اس میں۔ آج ہماری قوم کمپٹیشن میں لگ گئی، ورنہ کسی دور میں ہمارے یہاں کمپٹیشن عبادت میں ہوتا تھا کہ تم نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے تو میں آج رات سے انشاءاللہ تہجد کی نماز بھی پڑھوں۔ ہمارے ہاں کمپٹیشن عبادت میں ہوتا تھا، ان سارے معاملات میں نہیں۔ جب بیٹیوں کا آج حال یہ ہے نا، جب رخصتی ہونے لگ جاتی ہے، بس 2-4-5 منٹ، جب رخصتی ہونے لگ جاتی ہے نا تو اس کے بھائی اس کے سر پر قرآن لے کے چلتے ہیں۔ کئی جگہ یہ نئی رسم آئی ہے، فلموں سے ڈراموں سے، اسلامی نہیں ہے۔ 4 بھائی اس کے چاروں طرف لے کے قرآن۔ پوچھا ہم نے بھیا یہ کیا ہے؟ یہ تو ہم نے دیکھا نہیں بچپن سے آج تک۔ کہ حضرت رخصتی ہو رہی ہے قرآن کے سائے میں۔ کس کے؟ قرآن کے سائے میں۔ افسوس تمہاری ہلدی قرآن کے سائے میں نہیں ہوئی، تمہاری برات قرآن کے سائے میں نہیں ہوئی، تمہاری شادی قرآن کے سائے میں نہیں ہوئی، تمہارا ولیمہ قرآن کے سائے میں نہیں ہوا۔ تم قرآن بھی استعمال کر رہے ہو صرف شو کے لیے، قرآن استعمال کر رہے ہو ویڈیو گرافی کے لیے، قرآن استعمال کر رہے ہو سیلفی بنانے کے لیے، قرآن استعمال کر رہے ہو صرف فوٹو کے لیے، قرآن استعمال کر رہے ہو ریلز بنانے کے لیے۔ یاد رکھو اللہ کی مار ایسی پڑے گی، زندگی میں پچھتاتے رہو گے مگر کہیں چین و قرار نہ ملے گا۔ یہ قرآن ریلز بنانے کے لیے نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے یہ مت کہو رخصتی قرآن کے سائے میں ہو رہی ہے، بلکہ بیٹیوں کو پہلے دن سے ان کی زندگی میں قرآن شامل کر دو۔ وہ جہاں جائیں گی، جہاں ان کے قدم پڑیں گے، اللہ اس گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دے۔ دکھاوا نہیں میرے عزیز، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ جنہوں نے اس کا احترام کیا ہے اللہ نے انہیں اپنے زمانے کا، کسی کو امام اعظم بنایا ہے تو کسی کو مفتی اعظم بنایا ہے، کسی کو جلال الدین سیوطی بنایا ہے تو کسی کو جو ہے امام احمد بن حنبل بنایا ہے۔ قرآن کی عظمت ہے، اور جس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے وہ ہر قدم پر ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو شادیوں کو ذرا بدلو، شادی اسلامی۔ اور یاد رکھنا ہمارے بہت سارے جوان شادی سے 6 مہینے پہلے کہتے ہیں ذرا پتہ کرو ضلع لیول پر بینڈ باجا کون سا اچھا آئے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، بینڈ باجا کون سا اچھا آئے گا؟ تم مومن ہو، ایمان والے ہو، تم کوشش یہ کرو تمہارے ہاں جب شادی ہو تو شادی کے ہر کام سے 2 دن پہلے محفل میلاد کرو، کسی اچھے نعت پڑھنے والے کو بلاؤ، کسی عالم دین کو بلاؤ، گھنٹے 2 گھنٹے کی محفل کرو تاکہ شادی کا آغاز بعد میں ہو، اللہ کا ذکر پہلے ہو جائے۔ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا جس کام کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے وہ بیچ میں رکتا نہیں ہے، اللہ اسے پورا کر دیتا ہے، وہ خراب نہیں ہوتا ہے، اللہ اسے بہتر کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو شادی، اور میں جوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کا اکلوتا بیٹا ہے تو اس کا لیول تو اور بہت زیادہ ڈیمانڈ میں رہتا ہے، وہ بندہ نہیں صاحب میرا تو اکلوتا بیٹا ہے، میرے تو کو بہت اچھی شادی کرنی ہے۔ اے میرے عزیز اکلوتا بیٹا بھیک مانگنے کے لیے نہیں ہے، اکلوتا بیٹا لسٹ بنا کے دینے کے لیے نہیں ہے، تمہارا اکلوتا بیٹا ہے، تم تو
اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اگر اللہ تمہیں یہ بھی نہ دیتا تو تمہاری نسل ختم ہو جاتی، تم تو اور زیادہ شکر ادا کرو۔ اکلوتا بیٹا مانگنے کے لیے نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور یاد رکھو یہ جو دنیا میں لوگوں کا ذہن ہے نا وہاں سے سامان آئے گا، نہیں میرے عزیز، اللہ کا قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے حاکم مرد کو بنایا ہے، کھلانا تمہارا کام، پلانا تمہارا کام، گھر تمہاری ذمہ داری، سامان تمہاری ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ذہن کو بدلنے کی کوشش کرو، جہیز کا مطالبہ نہیں، کسی چیز کا مطالبہ نہیں، شادیاں سستی کرو، شادی سستی کرو، نکاح سستا کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج ہمارے سماج میں زنا عام اس لیے ہو گیا اس لیے کہ ہم 30 سال کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں آخری جملے کہہ کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، کئی جگہ ہم نے دیکھا کتنے لوگوں نے یہ ذہن بنایا ہوا، اللہ نے بیٹی دی ہے 50 رشتے آ گئے، بیٹی کی عمر 22 سال کی تھی 26 سال کی ہو گئی، 4 سال کا زمانہ گزر گیا مگر کسی کے ساتھ رشتہ نہیں کیا، دولت والے، مال والے، خاندان والے سب آ گئے، کہتے ہیں نہیں صاحب کوئی سرکاری نوکر ملے گا ہم اس کو رشتہ دیں گے۔ ارے خدا کے بندو بدلو اس ذہن کو، کوئی اچھا رشتہ تمہارے دروازے پر آ جائے، اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ تم نے یہ سوچا ہے کوئی سرکاری ملازم آئے گا تو بیٹی بہت زیادہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے گی، نہیں میرے عزیز، تمہاری سوچ غلط ہے۔ تمہاری بیٹی کا اپنا مقدر ہے، اللہ اس کے مقدر کا رزق اسے عطا فرمائے گا، یہ شوہر کے حصے کا رزق نہیں کھاتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ اس کے حصے کا رزق اپنی رحمت سے اسے عطا فرمائے گا۔ تمہاری بیٹی کو مالدار لڑکے کی وجہ سے رزق نہیں ملے گا، تمہاری اپنی بیٹی کی اپنی قسمت ہے، اس کے اپنے حصے کا رزق ہے۔ یہ مت دیکھو لڑکا پیسے والا ہے، مالدار ہے، یہ دیکھو دیندار ہے کہ نہیں ہے، پرہیزگار ہے تو نہیں ہے، شرابی تو نہیں ہے، جواری تو نہیں ہے، گناہ کرنے والا تو نہیں ہے، کئی غلط چکروں میں پڑا ہوا تو نہیں ہے۔ اگر دیندار کوئی جوان تمہیں ملتا ہے، غریب بھی ہو شادی کر دو، مالدار نہ ہو شادی کر دو، اس لیے کہ سب سے بڑی دولت انسان کا ایمان ہے، سب سے بڑی دولت اس کا نیک ہونا ہے، سب سے بڑی دولت اس کا مالدار ہونا ہے۔ آپ ہم سے پوچھئے، قبلہ بیٹھے ہوئے آپ ان سے پوچھئے، غلام نور مجسم صاحب پورے ملک میں گھومنے والی شخصیت، بڑے بھائی کفیل انبر صاحب بیٹھے، پوچھئے ان سے، ہم نے دیکھا ہے لڑکے بڑے بڑے مالدار کروڑ پتیوں کے ہاں، کسی نے شوق میں بیٹی دے تو دی کہ بڑے گھر میں جائے گی، یہ پتہ نواب صاحب کے جو ہے مزاج کیسے ہے، شوق کتنی عجیب ہے، ایک بیوی گھر میں ہے تو ایک بیوی گھر کے باہر ہے۔ خدا کے بندو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی کہتے ہوئے برسر منبر، لیکن مزاج یہ مت رکھو دولت والا خوش رکھے گا، نہیں، اچھا انسان دیکھو، دولت ہے تو اللہ کا شکر ہے لیکن بندہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، بزرگوں کی صحبت والا ہو، نسبت والا ہو، سادات کا احترام کرنے والا ہو، ماں باپ کا احترام کرنے والا ہو، بزرگوں سے محبت کرنے والا ہو، اور رزق حلال کمانے والا ہو، کم کماتا ہو لیکن رزق حلال، اس لیے کہ رزق حلال کما کے خود بھی کھائے گا اور اپنی بیوی کو بھی کھلائے گا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اس کی نسل سے اللہ صلاح الدین ایوبی جیسے شہزادے پیدا فرمائے۔ آج حالت کیا ہو رہی ہے؟ بس لے کے جائیے پیغام۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے، ہمارے یہاں شادی تو ہم نے 10 لاکھ کی صرف دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، حیثیت کتنے کی تھی؟ 5 لاکھ کی۔ کتنے کی؟ 5 لاکھ کی۔ 5 لاکھ آئے کہاں سے؟ غور کیا کبھی آپ نے؟ 5 لاکھ کہاں سے آئے؟ مارکیٹ سے۔ سگا بھائی نہیں دیتا آج کے زمانے میں، کوئی نہیں دیتا، ادھار بند ہو گیا وہ زمانہ، اور لینے والوں نے بھی بڑی زیادتی کی ہے، کسی کو دے دو تو نمبر ہی بلیک لسٹ میں ڈال دیتا ہے، فون اٹھاتے ہی نہیں ہے دینے کے وقت، حالات یہ ہو گئے ہیں۔ مگر آپ یہ دیکھیے 5000 کی حیثیت، شادی ہو رہی ہے 10 لاکھ کی، 5 لاکھ کہاں سے آئے؟ بازار سے، مارکیٹ سے، سود پر۔ غور کرو آپ، اور ان 5 لاکھ کے سود پر اٹھانے کے بعد اب 2 لاکھ کا کھانا اسی میں سے بنا۔ کھانا کس کا بنا؟ سود کے پیسوں کا۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں حضرت چلیے سب سے پہلے اس کھانے پر ذرا نیاز پڑھ دیجیے،
کون سے کھانے پر؟ جو کھانا سود کے پیسوں سے بنا؟ نہیں میرے عزیز، دال روٹی بنا لیتا لیکن حلال پیسوں سے، سود کے پیسوں سے نہیں۔ سمجھو علماء کیا سمجھاتے ہیں۔ اور یہ جو کھانا آپ نے کھلایا، نمازی بھی کھا رہے ہیں، امام صاحب بھی کھا رہے ہیں، پیر طریقت بھی کھا رہے ہیں، تہجد گزار بھی کھا رہے ہیں۔ کون سا کھانا؟ جو کھانا سود پر لائے ہوئے پیسوں سے آپ نے بنا کر رکھا ہے، پوری برات 200 500 1000 آدمی کھا رہے ہیں۔ نہیں میرے عزیز، ضرورت ہی نہیں ہے اتنا سب کچھ کرنے کی۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارے لیے کسی بھی قیمت پر حلال ہی نہیں ہے کہ تمہاری زبان پر حرام کا ایک لقمہ آئے۔ تمہاری زبان پر جس دن حرام کا ایک لقمہ آئے گا، اللہ تمہاری عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا، تمہاری دعائیں رد کر دی جائیں گی۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ شادی 10 لاکھ روپے کی کرو، 2 لاکھ کی حیثیت ہے تو 2 لاکھ کی کرو، قرضے کے ساتھ نہیں، اپنی حیثیت کے ساتھ۔ دکھانا کس کو ہے؟ دنیا کا مزاج ہے۔ آپ 4 جملے کی تعریف کے لیے اتنا سب کر رہے ہیں، یہ دنیا کا مزاج ہے، بدلتا رہتا ہے۔ آپ کی شادی کی تعریف کریں گے، اگلے دن کہیں اور اچھی شادی ہوگی، آپ کی شادی کو بھول جائیں گے۔ اس لیے ایسا مت کیجئے، سادگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اور بہت اچھے انداز میں۔ اور میں جوانوں سے آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جوانوں تم بھی اپنے ماں باپ سے فرمائش کرو۔ تم نے زندگی میں 1000 بار فرمائش کی، تو ایک فرمائش اور بھی کرو اپنے ماں باپ سے، اور وہ فرمائش یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ رشتہ ایسے گھر میں کرو جہاں جہیز نہ ملے، نمازی لڑکی ملے، دیندار لڑکی ملے، پرہیزگار لڑکی ملے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا خوش نصیب ہے وہ مرد جسے نیک بیوی مل جائے، اور جسے نیک بیوی ملی نہیں ہے، بیکار بیوی ملی ہے، وہ جانتا ہے کہ اچھی بیوی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ مرد جسے نیک بیوی مل جائے۔ اس لیے دنیا کی دولت کے لالچ میں نہیں، زندگی جہیز سے نہیں گزرے گی، رزق دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ یقین رکھو پروردگار عالم پر، اور کوشش کرو جب تک دنیا میں رہو تو محمد عربی کے غلام بن کے رہو، اور جب دنیا سے جاؤ تو مزاج یہ بناؤ کہ ہم جئیں گے تو انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں گے، اور جب دنیا سے جائیں گے تو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں گے، اور زمانے سے کہیں گے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بہت ساری چیزیں ذہن میں ہیں، لیکن ویسے بھی لیٹ ہو گیا ہے اور بہت تاخیر ہو گئی ہے، سردی بھی کافی ہو گئی ہے، اور ایک مستقل مداح رسول جو بڑی بہترین انداز میں عشق میں ڈوب کر نعت خوانی کرتے ہیں، وہ بھی جلدی مجھے ایک منٹ بھاری لگ رہا تقریر بولتے ہوئے، چونکہ ہمارے ایک مہمان موجود ہیں، 2 بجنے والے ہیں، چونکہ مجھے ٹائم ہی 12:30 بجے ملا، تاخیر ہو گئی۔ انشاءاللہ کبھی اور موقع رہا زندگی میں تو اس کو آگے اور کنٹینیو کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو سنا ہے اللہ اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سہوا کوئی لغزش ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے، اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔